الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی، جن کو کہا جائے گا کہ تم دفع ہو جاؤ اس وجہ سے کہ وہ ظالم تھے، مسلمانوں کے اوپر ہنستے تھے. انہو کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت یعنی مہاجرین اور فقراء جب کہتے رہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ کہتے رہتے تھے فاتخذتموہم سخریا، بس تم نے ان کو بنایا تھا سخریا، مذاق بنایا ہوا، تم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. سخریا مصدر ہے بمعنی الحزء منہم یعنی محزون بہم. حضرت بلال، صہیب، عمار، سلمان رضی اللہ عنہم. سلمان کا ذکر صحیح نہیں ہے اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، مکی صورت ہے، اور حضرت سلمان مہاجر نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. تو بہرحال سلمان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بعد میں مکہ مکرمہ میں نہیں تو مدینہ میں کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم سے ذکری میری یاد کو. تم استہزاء میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے رہے اور میرے قرآن کریم سے، دین سے، توحید سے غافل ہو گئے. الاستہزاء بہم فہم سبب الاستہزاء، تو وہ بھلا دینے کا سبب ہے، یعنی بھلا دینے کا سبب مسلمان تمہارے لیے بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ تمہاری لیے نصیحت کا سبب بنتے، تم نے ان کو انسا کا سبب بنایا. ونسب الیہم، تو انسا یعنی بھلا دینے کی نسبت ہوئی الیہم مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے یہ غافل ہو گئے. فکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کے اوپر ہنستے تھے. منہم یعنی علیہم، اور من اس لیے آیا کہ جیسے ان کو دیکھتے تھے تو ضحک کی ابتدا ہو جاتی تھی ان کے دیکھنے سے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یقیناً میں نے ان کو بدلہ دیا آج. کیا بدلہ دیا؟ النعیم المقیم، ہمیشہ نعمتیں. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا آپ کے مذاق اور استہزاء پر. وَأَذَاكُمْ إِيَّاهُمْ، اور تمہاری اذیت پر جو ان کو پہنچاتے تھے. إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، بے شک یہ لوگ کامیاب تھے. یا لِأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، بمطلوبہم اپنے مقصد میں. یہ استیناف ہے ان، جب ان ہوگا تو جملہ مستقل ہے، اور فتح کے ساتھ
مفعول ثانی ہے جزیتہم کے لیے، یعنی جزیتہم انہم، میں نے ان کو بدلہ دیا، انہم یہ بدلہ کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر ان نہ ہو تو پھر جزیتہم کے لیے مفعول ثانی مقدر ہے، جزیتہم اليوم النعیم والمقیم، اور جزا یجزی دو مفعول چاہتا ہے، جزیتہ قضا، میں نے اس کو جزا دی یہ تو قضا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے مالک کی زبان پر، اور ایک قرات میں قول ہے کم لبستم فی الارض عدد السنین، تم کتنے ٹھہرے ہو زمین میں دنیا میں یا قبروں میں، فی دنیا و فی قبورکم عدد سنین، سالوں کی تعداد کے اعتبار سے، سالوں کی تعداد کتنی تھی، یہ عدد سنین تمیز ہے، یعنی عدد کس چیز کا عدد، سنین، اس کا بیان ہے عدد کا۔ قالوا لبثنا تو معنی یہ ہے عدد من سنین، عدد من سنین ہو جائے گا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے تھے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی ان کو بہت کم معلوم ہوگی۔ شکو فی ذالک، اس میں شک کریں گے، واستبصروہ اور کم سمجھیں گے اس زندگی کو کہ وہ تو بہت تھوڑی تھی، اس لیے کہ جو زائل ہے وہ آدمی کو کم معلوم ہوتا ہے، جو زندگی گزر گئی وہ آدمی کو کم معلوم ہوتی ہے، یا اس لیے کہ ایام السرور آدمی کو کم معلوم ہوتے ہیں، تو دنیا کی زندگی ان کے لیے ایام السرور تھی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو واستقصروه لأنه زائل ہو گیا، واستقصروه لأنه ایام السرور، لعزم ما هم فيه من العذاب، لعزم ما هم فيه، کیونکہ بہت بھاری ہے جس عذاب میں وہ مبتلا ہے، تو قبر کی زندگی اور یا قبر کا نہ کہے بلکہ دنیا کی زندگی ان کو تھوڑی معلوم ہوگی۔ فاسأل العادین، تو آپ سوال کر دیں فرشتوں سے جو شمار کرنے والے ہیں، یعنی ملائکہ المحسین اعمال الخلق، جنہوں نے خلق مخلوق کے اعمال کو ضبط کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، ان سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک کی زبان سے، اور ایک قرات میں قل ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں یا قبر میں مگر بہت کم۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے، مقدار لبثکم، اگر تم جان لیتے ٹھہرنے کی مدت آخرت میں، تو تم ضرور کہو گے کہ دنیا میں ہماری زندگی ایک نقطے کے برابر بھی نہیں تھی، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو لو انکم کنتم تعلمون مقدار لبثکم من الطول، ٹھہرنے کی لمبی مدت، تو کان قلیلا، تو دنیا کی زندگی قلیل ہے بالنسبت الی لبثکم فی النار، نار میں ٹھہرنے کے مقابلے میں۔ اور یا دوسرا ترجمہ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم دنیا میں سمجھتے، اگر تم دنیا میں علم رکھتے اور سمجھتے تو تم کافر نہ ہوتے، کاش تم سمجھتے تو کفر نہ کرتے۔ انکم کفرتم اور لو انکم کنتم تعلمون، تو یہ لو تمنا کے لیے ہو جائے گا، یا یہ تمنا کے لیے مت کرو، لو انکم کنتم تعلمون ما کفرتم، تم اگر جانتے تو کفر نہ کرتے۔ بہرحال کن فی الدنیا کأنک غریب پر عمل کرتے، اگر تم کو علم ہوتا، اگر تم کو علم ہوتا تو عد نفسک من اہل القبور بن جاتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم
اکفرتم فحسبتم، تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبثاً لا لحکمت، بیکار، بغیر حکمت کی، فضول، کسی عبادت کے لیے نہیں. عبثاً حال ہے، حال کونکم عابثین، یا عبثاً للعبث، یا حال کوننا عابثین، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو ہم نے عبث پیدا کیا ہے، اور وانکم افحسبتم انکم، تم گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے. لا ترجعون بالبناء للفاعل مفعول، لا ترجعون، لا بالکل نہیں، بل لنتعبدکم، بلکہ اس لیے تم کو پیدا کیا تاکہ تم کو نتعبدکم، تم کو عابد بنا دے، یعنی تم کو مکلف کر دے، تم پر عبادات کا بوجھ ڈال دے. لنتعبدکم، تاکہ تم کو عبادت کا حکم دے، امر نہیں کے ساتھ، فترجعوا الینا، اور ہماری طرف تم واپس ہو جاؤ. ونجازی علی ذلک، ہم اس پر بدلہ دیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی جگہ آئے گا انشاءاللہ. فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اونچا ہے اس سے، عبث کرنے سے. اللہ تعالیٰ فضول اور عبث کام نہیں کرتا. وغیر ہی، اور غیر عبث، مما لا یلیق بہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. الملک، جو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. الحق، اور اللہ تعالیٰ کا وجود حق اور دائمی ہے. الحق الثابت دوامہ، الثابت دوامہ، یہ حق کے معنی ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ معزز عرش کے مالک ہیں. عرش کریم پھر فرماتے ہیں کرسی. والسریر الحسن، کہتے ہیں خوبصورت سریر کو عرش کہتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے، باقی عرش کے تو اپنے معنی. وہ جسم ہے جو محیط ہے کرسی اور آسمان و زمین پر، اس کو عرش کہتے ہیں. ایک شخص جس کو جنون اور یا جس کے دماغ میں کچھ خرابی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان پر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھا. اس کے وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری روح ہے، اگر یقین کے ساتھ کوئی اس کو پڑھ لے کسی پہاڑ پر، تو پہاڑ زائل ہو جائے گا. والذی نفسی بیدہ لو قرأہ احد موقنا علی جبل لزال عن مکانہ، او کما قال. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا. اور پکارنا کیا کرو گے؟ جو مدد مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں سے بھی، لا برہان لہ بہ، اور وہ الہ لا برہان لہ، نہیں ہے دلیل لہو اس عابد کے لیے بھی اس الہ آخر پر. البرہان ما یکون مرکبا من القطعیات، جو یقینی مقدمات سے مرکب ہو اس کو کہتے ہیں برہان. براہتن، اس عورت کو کہتے ہیں جو خوبصورت اور منور ہو، تو جو دلیل منور ہو اس کو کہتے ہیں برہان، یعنی نورانی دلیل ہو، واضح دلیل. یہ صفت کاشفہ ہے. لا برہان بن، یعنی ویسی بھی جو دوسرا معبود ہے تو اس پر کوئی دلیل نہیں، تو یہ اس صفت نے ماقبل کو مزید منکشف کر دیا. لا مفہوم لہو، اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معبود کو پکارے گا جس پر برہان نہیں ہے تو غلط ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے معبود کو پکارے گا جس پر برہان ہے تو ٹھیک ہے، یہ مفہوم مخالف نہیں ہے۔ فإنما حسابه عند ربه، تو بے شک اس کا حساب کتاب اور جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کو زبردست سزا ملے گی۔ انه لا يفلح الكافرون، بے شک بات یہ ہے، قصہ یہ ہے، شان یہ ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہے۔ لا یسعدون، کامیاب نہیں ہے، خوش قسمت نہیں ہے۔ سعد یسعد۔ اور آپ کہہ دیں اے رب میری مغفرت کر اور مرحم کر ہم پر اور مسلمانوں پر، وارحم المؤمنین۔ اور کہتے ہیں کہ اغفر کے بعد ارحم آیا اس لیے کہ رحمت میں زیادت ہے مغفرت پر۔ مغفرت تو یہ ہے کہ معاف کر دیا، رحمت یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ انعام بھی دے دیا، رحمت ہو گئی۔ انت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ افضل رحمتن، رحمت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، وہی 42 و 60 آیتن، اور 62 یا 64 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ترتیب قرآنی میں 24 ہے، 24۔ ترتیب نزولی میں 102 ہے، 102، بعد الحشر قبل الحج۔ اس کا نزول سن 6 یا سن 5 ہجری میں ہے۔ ما قبل سے ربط متعدد طریقوں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ ما قبل میں قد افلح المؤمنون، مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی اسی بھی ہے جو ذکر ہوا، اور مسلمانوں کی کامیابی ہے باجراء الحدود المذکورۃ ھاہنا، الزانیۃ والزانی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدود جب جاری کریں گے تو اس میں بھی مسلمانوں کی معاشرے کی کامیابی ہے، معاشرہ ٹھیک چلے گا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں فرمایا تھا والذین هم لفروجہم حافظون، اور اس صورت میں جو لوگ دوسری فروج کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فروج کی حفاظت نہیں کرتے، تو ان کی سزا کا ذکر ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ تلاش کرے تو وہ عادون ہے۔ تو ان کی سزا کیا ہے جو ظلم کرتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر یہاں پر مذکور ہے اس صورت میں، آنے والی صورت میں۔ اور چوتھا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں الذین هم لفروجہم حافظون کا ذکر تھا، اور اس صورت میں فروج کے علاوہ غض بصر کا ذکر ہے، فروج کی بھی حفاظت کرو اور مقدمات کی بھی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس پر عمل کرو، اور استئذان پر عمل کرو، جب کسی کے گھر میں جاتے ہو تو اجازت لے لو، اس کا ذکر یہاں ہے۔ اور عفت کے قصے کا بھی ذکر ہے۔ اور پانچواں ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو ہم نے بیکار بنایا ہے؟ بیکار نہیں ہے جناب، تم کو ہم نے مکلف بنایا ہے، مکلف بالاحکام، اور ان احکام کا ذکر یہاں ہے کہ اگر زنا کرے تو اس کا یہ حکم ہے، کسی پر تہمت لگا دے تو اس کا یہ حکم ہے، لعان کرے تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو اس کا تعلق ہے عبثاً کے ساتھ، بیکار نہیں ہو بلکہ مکلفین ہو۔ اور چھٹا ربط یہ ہے، چھٹا ہو گیا یا پانچواں پتہ نہیں، ہاں جی ہاں، نمبر 6 ربط یہ ہے، یہ چھٹے کا لفظ ذرا مشکل ہے تو نمبر 6 کرو۔ نمبر 6 یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حالات کو ذکر فرمایا۔ مشرکین کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اتخذتموہم سخریا وکنتم منہم تضحکون۔ اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بیان کیے ہیں، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا ذکر ہے۔
اور ماقبل صورت میں 7 ربط، ماقبل صورت میں توحید کا ذکر ہے، مسئلہ توحید، ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ لذهب کل الہ بما خلق، توحید کا ذکر ہے کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے، اور آنے والی صورت میں موحدین کو منافقین کی طرف سے تکلیف کا ذکر ہے کہ جو موحدین توحید پر قائم ہیں تو ان کو منافقین نے کیا کیا تکلیفیں دی، انہوں پر کیا کیا الزامات لگائے، حضرت عائشہ پر کیسے الزام لگایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے۔ یہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے عورتوں کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ اسکنوہن فی الغرف، عورتوں کو غرف اور کمروں میں ٹھہرا دو، ولا تعلموہن الکتابۃ، ان کو کتابت مت سکھاؤ، وعلموہن سورۃ النور والغزل، سورہ نور ان کو سکھا دو اور ان کو غزل سکھا دو۔ غزل کے معنی ہے کپڑا بننا، دھاگے بننا، یہ ان کو سکھا دو۔ غزل کا مطلب وہ غزل نہیں ہے جو غزل ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم مت دو۔ اس کی سند میں محمد ابن ابراہیم شامی ہے، کذبہ دارقطنی، دارقطنی نے اس کو کاذب اور منکر کہا ہے۔ دوسری یہ حدیث آپ کی حاشیہ نمبر 1 میں مذکور ہے ساوی کے حوالے سے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے مروی ہے انہ نہى عن کتابۃ النساء، تو یہ روایت بھی تقریباً موضوعی کے برابر ہے۔ اس کی سند میں جعفر ابن نصر ہے متہم بالوضع، جس پر وضع حدیث کی تہمت ہے۔ یہ احادیث جس میں کتابت کی کا منع ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی اجازت صحیح حدیث میں عورتوں کو دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، سورۃ یہ یعنی هذه سورۃ انزلناها، اس کو ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وفرضناها، اس کی ایک معنی یہ ہے کہ وفرضنا حدودها، اس کی حدود کو ہم نے مقرر کیا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وفرضناها، اس میں ہم نے احکام مفروضہ کو کثرت سے نازل کیا ہے، احکام مفروضہ کثرت سے نازل کیا۔ تیسرا معنی یہ ہے فرضناها، ہم نے اس پر عمل لازم کر دیا ہے، الزمنا العمل بها، اس صورت پر عمل ہم نے نازل کیا، اس پر عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی، یا اس کی وحی ہم نے کی ہے۔ فانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے اس صورت میں نازل کی ہے آیات بینات، واضح آیات، واضحات الدلالت، جو مقصود پر دلالت کرتے ہیں، واضح، یہ ہم نے نازل کی ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت لے لو، اور تاکہ تم محرمات سے بچو، اور تاکہ تم محرمات کی مقدمات سے بچو۔ تذکرون بإدغام التاء الثانیۃ بالذات، تتذکرون ہے، تذکرون ہو گیا، تتعظون، تاکہ وعظ اور نصیحت لے لو، سبق لے لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو کوڑے لگا دو، 100 کوڑے۔ زانیہ کو زانی پر اس لیے مقدم کیا کہ عورت جس کے پاس شرم ہے، جس کے پاس حیا ہے،